ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کی ایک گائے تھی اور کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی، کوئی اولاد بھی نہیں۔ ایک گائے تھی، گائے کو وہ جنگل میں چھوڑ دیتی تھی اور جنگل میں وہ چارہ کھاتی تھی اور شام کو پھر گھر پہ آ جاتی تھی۔ بوڑھی خاتون کیا کرتی تھی کہ گائے کا دودھ دھوتی تھی اور دودھ پی کے گزارا کرتی تھی، کچھ دودھ جو ہے بیچ دیا کرتی تھی، اس سے جو رقم ملتی تھی اسے کھانے کے سامان لا کے اور اس سے زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ اچھا صاحب، تو ایک دن ایک مالدار انسان کو اس گائے کی خبر ہوئی کہ گائے بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے۔ وہ جنگل سے نکل رہا تھا صاحب، اس نے گائے دیکھی، پسند آ گئی، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، خادم کو بھیجا، وہ آ کے اس بوڑھی کے پاس اور سودے بازی کرنے لگا کہ اماں یہ گائے بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا میں یہ گائے نہیں بیچ رہی ہوں۔ کہا نہیں آپ کو بیچنی پڑے گی۔ کہا کیوں؟ یہ کوئی زور زبردستی ہے یہ بیچنی پڑے گی؟ میں نہیں بیچ رہی ہوں، میرا ایک ہی سہارا ہے، یہ گائے ہے، یہ مجھے دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ بیچ کر میں اپنا پیٹ بھرتی ہوں، میں نے کھانے کا سامان لاتی ہوں اور خود پیتی ہوں دودھ۔ اگر یہ گائے چلی جائے گی تو پھر میرا تو سہارا ختم، پھر میں کیسے پیسے کماؤں گی، کیسے کھانا کھاؤں گی، کیسے اپنا پیٹ بھروں گی، کیسی زندگی گزاروں گی؟ وہ وزیر کہنے لگا، وہ غلام کہنے لگا کہ نہیں آپ کو تو گائے بیچنی پڑے گی، نہیں بیچو گی تو اٹھا کے لے جائیں گے، پیسے بھی نہیں دیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب کسی کی زمین اگر پسند آ گئی، وہ مالدار ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ زمین چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیچنی ہے صاحب، غریب ہیں۔ اور غریبوں کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نہ اس گھمنڈ میں رہیں کہ مظلوم کا کوئی نہیں ہے، نہ اس گھمنڈ میں رہیں کہ غریب کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ غریب کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ہر کوئی اپنا منہ موڑ لیتا ہے نا اور کوئی غریب کی مدد نہیں کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ جو غریبوں کو ستایا مت کرو یار۔ کسی کو کسی کی زمین پسند آ جائے، مالدار ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے یہ چاہیے، پیسے سے دو یا پھر ایسے ہی دو، نام چھیننا بھی جانتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کو ستاتے ہیں، ان کی پراپرٹی ہضم کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں اور ان کو دباتے ہیں، ہڑکاتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو غریبوں کو مت ستایا کریں، کیونکہ جب ان کی آہیں نکلتی ہیں تو یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بندوق کی گولی اتنا اثر نہیں کرتی جتنی مظلوم کی بد دعا اثر کرتی ہے۔ بوڑھی خاتون کے پاس وہ شخص آیا، وہ غلام آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی گائے چاہیے۔ اس نے کہا میں گائے نہیں بیچوں گی۔ کہا نہیں بیچو گی تو زبردستی لے جائیں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے۔ اس بوڑھی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، اگر میں بیچنا نہیں چاہتی ہوں تو اٹھا کے لے جاؤ گے؟ کہاں اٹھا کے لے جائیں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے۔ وہ غریب تھی نا، مظلوم تھی، بیچ دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے پیسے بھی بوڑھی کو بہت کم دیے اور گائے لے گیا۔ لے جانے کے بعد مالک کے پاس لے گیا، مالک خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بوڑھی ایک دن راستے سے گزر رہی تھی ایک پل سے، اور پل کے اوپر جب دیکھا تو وہی جو گائے لے گیا تھا وہ نظر آ گیا، اور ساتھ میں اس کا آقا بھی تھا، اس کا مالک بھی تھا۔ تو بوڑھی سمجھ گئی کہ یہ جو ہے اس کا مالک ہے، تو بوڑھی نے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ہاں کہا، بوڑھی سے کہا کہ تم نے میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑی؟ بوڑھی نے کہا ابھی تو صرف لگام پکڑی ہے، مجھے یہ بتاؤ حساب یہیں دو گے یا پھر وہاں دو گے؟ اس پل پر دو گے پھر اس پل پر دو گے؟ تم نے میری گائے کو بیجا طریقے سے لے لیا، میرا ایک ہی سہارا تھا، اس گائے سے میرا پیٹ بھرتا تھا، میں دودھ خود بھی پیتی تھی اور بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتی تھی، اور تم نے وہ سہارا چھین لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس پل پر حساب دو گے یا اس پل پر حساب دو گے؟ اللہ اکبر۔ وہ شخص دہل گیا، اس کا دل پسینہ پسینہ ہو گیا کہ لگا اماں میں یہیں اس کا حساب دوں گا، اس پل پر حساب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ پل تو ایسا ہے کہ وہاں کٹ کٹ کے لوگ گرتے ہوں گے، اس پل پر حساب کون دے سکتا ہے؟ آج جتنا لوگوں نے دوسروں کو دبا رکھا ہے نا، وہ سن لیں، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو پل صراط سے تم گزر نہیں سکتے۔ اگر تم نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، تم نے کسی کے پیسے مارے ہیں، تو آپ پل صراط پر گزر نہیں سکتے، آپ اس پل پر حساب دے نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے پیسے ادھار لے کے کھا کے بیٹھ گئے اور دیے نہیں، تو پھر حساب پل صراط پر آپ نہیں دے سکتے۔ کٹ کٹ کے گرتے ہوں گے وہ جو گناہ کرتے ہیں،
गुनाहगार पुल सिरात पर जैसे ही चलेंगे ना, कट कट के गिर जाएंगे। अम्मा मुझे माफ करो, मैं उस पुल पर हिसाब नहीं दे सकता, जो भी लेना हो यही इस पुल पर हिसाब। हाँ, हमने लोगों को दबा के रखा है, हमने लोगों को अपना गुलाम बना के रखा है, जबकि हम खुद किसी के गुलाम हैं। हम खुद दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, अल्लाह के फरामीन पर अमल करें, तब हमारी कामयाबी है। ना करो ऐसा, किसी का पैसा खा के मत बैठना। अगर किसी से उधार भी ले लिया है तो लिख लेना कॉपी पर। अगर मर के चले गए और उसका उधार नहीं चुकाया तो सड़ोगे जहन्नम में। ना दुखाना किसी का दिल, अगर किसी का दिल दुखाया, उससे माफी तलब नहीं की, माफी नहीं मांगी, तो सड़ोगे जहन्नम में। अल्लाह ताला अपने हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हक नहीं माफ करता। हुकूकुल्लाह माफ हो सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ हो सकता। आप एक घड़ी नमाज न पढ़ें, अल्लाह माफ कर सकता है। आप एक घड़ी रोजा न रखें, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन ऐसा करना मत, नमाज भी पढ़ना, रोजा भी रखना। लेकिन मैं बात आ गई तो कहने लगा हूं कि एक घड़ी आप ज़कात ना भी दें तो अल्लाह माफ कर सकता है, एक घड़ी आप हज ना भी करें तो अल्लाह माफ कर सकता है, क्योंकि ये अल्लाह के हक हैं। अल्लाह चाहे तो माफ करे और ना चाहे तो ना माफ करे। लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो ये हुकूकुल इबाद में से है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, उससे माफी नहीं तलब की, ऐसे ही मर के चले गए, तो समझ लेना इसका अंजाम बहुत गलत होगा। क्योंकि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं तो जब तक उसको नहीं देंगे आप, तब तक आपकी माफी नहीं है। तो हुकूकुल इबाद माफ नहीं होता है। हाँ, करें नेक अमल करें, नेकियों पर लग जाएं। अगर हम सोचने लगते हैं तो बड़ा अजीब लगता है यार कि कयामत होगी, और कयामत से पहले कितनी उम्र है हमारी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 60, 70, 80, 90। यार कयामत आएगी, कयामत के बाद क्या होगा? हिसाबो किताब होगा। कहीं हमारे नामे आमाल हमारे उल्टे हाथ में न रख दिए जाएं। कयामत आएगी, वो महशर का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। वहां भैया कोई किसी का नहीं होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न बेटी माँ की होगी, ना माँ बेटी की होगी, कोई किसी का नहीं होगा। कैसा समय होगा, कैसा वक्त होगा, कैसा टाइम होगा। महशर का दिन होगा, वहां आमाल तौले जाएंगे। काश के हमारे नेकियों वाला पल्ला भारी हो जाए, हमारी नेकियां ज्यादा निकल आए। तो नेकियां कैसे ज्यादा निकलेंगी और नेकियों का पल्ला भारी कैसे होगा? अगर आज यहां दुनिया में हम नेकियां करेंगे तो हमारे सामने वो देखने को मिलेंगे। दुनिया में हम अपनी जबान को बेहुदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में हम अपनी जबान को आवारगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे का बुरा भला सोच रहे हैं, दूसरे को बर्बाद होने की दुआएं कर रहे हैं। किसी का अच्छा बन जाए, किसी के साथ अच्छा हो जाए, हम ये सोचते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये बर्बाद हो जाए, हम ये सोचते हैं कि ये तबाह हो जाए। इसकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, इसका मकान अच्छा क्यों बन रहा है, इसने गाड़ी क्यों खरीद ली है, इसने मोबाइल क्यों ले लिया है। आज हम इसी में अपनी जिंदगी को लगाए हुए हैं। हमें नेकियों से कोई मतलब ही नहीं रह गया साहब। हम तो बस तेरे मेरे पर लगे हुए हैं। इसका ऐसा क्यों बन गया, उसका ऐसा क्यों बन गया, अल्लाह ताला इसे बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला इसे तबाह कर दे, ये सामने वाला इतना अमीर क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है। हम यही सोच में लगे हुए हैं। आखिरत को बिल्कुल भुला दिया, वो महशर के दिन को बिल्कुल भूल गए। वो नफसी नफसी का दिन होगा, बिल्कुल भूल गए। कोई किसी का नहीं होगा, भूल गए, अपने अपने में लगे हुए सब। जरा सोचिए कि कयामत के बाद जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फिर उसके बाद मौत का कोई फंडा नहीं है साहब। फिर उसके बाद कोई मौत नहीं आनी है। इंसान नेकियां करता है, गुनाह करता है, दुनिया में रहता है, तो एक इसको ये फिक्र, ये सोच होती है कि मरना है। दुनिया में हर इंसान को ये सोच है, दुनिया में हर इंसान को ये फिक्र है कि मरना है, आखिरी टाइम आना है। लेकिन मौत के बाद फिर मौत नहीं आएगी। जो जन्नत में चले गए आराम है साहब, फिर कभी मौत नहीं आनी है। और जो जहन्नम में गए फिर उनको भी कभी मौत नहीं आनी है। ऐसे ही तड़पाए जाएंगे, ऐसे ही उनको तड़पाया जाएगा। जरा सोचो, दिमाग हिल जाता है।
پسینے پسینے ہو جاتا ہے انسان، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جہنم کے بارے میں سوچ کے، وہ قبر کے بارے میں سوچ کے، وہ حشر کے بارے میں سوچ کے کہ موت آنے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنا ہوں گی، ہمیں نیک عمل کرنا ہوں گے، ہمیں ایک دوسرے سے اچھا تعلق بنا کے رکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے بھائی چارگی نبھانا ہوگی، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری وجہ سے ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی طلب کریں۔ اگر کوئی ہم سے بولنا پسند نہیں کرتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے جا کے بولیں۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اسے منانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہم سے روٹھا رہا، اگر وہ ہم سے ناراض رہا تو یہ حقوق العباد میں سے آئے گا۔ چلو مان لو وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، وہ ہم سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں تو چاہیے کہ اس سے بات کریں، ہمیں تو چاہیے اسے منائیں۔ انسان کا دل ہوتا نا بڑا نرم ہوتا ہے، اگر آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ مت سوچو کہ وہ آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو ہمیشہ بات نہیں کرے گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ مجھ سے پہلے بول دے۔ اگر دو دوستوں میں جھگڑا ہو جائے، دو دوستوں میں لڑائیاں ہو جائیں اور دونوں آپس میں بات نہ کریں تو ایک ادھر سوچا کرتا ہے کہ کاش یہ مجھ سے پہلے بول دے، وہ والا سوچتا ہے کہ کاش یہ مجھ سے پہلے بول دے۔ تو کبھی یہ انتظار مت کیا کرو کہ یہ مجھ سے بولے پہلے، یہ سامنے والا مجھ سے آ کے بولے تو میں بات کروں گا، یہ ہوتا کون ہے، میں نہیں بولتا، ایسا مت سوچا کرو۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی موت آ جائے اور یہ دشمنی آپ کی ہو گئی، یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ تو سوچا مت کرو کہ وہ مجھ سے پہلے آ کے بولے گا، جا کے خود بول دیا کرو کہ آپ اپنا سارا کام اللہ پر چھوڑ دو، آپ اس سے بولو، اس کو راضی کرو اور سب پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور آپ بہت اچھے انسان ہوں گے کہ اگر آپ سے کوئی روٹھا ہوا ہوگا تو آپ خود اس سے اپنی انا کو چھوڑ کے، اپنی انانیت کو چھوڑ کر اس سے بولنے جائیں گے۔ آپ بہت بہتر انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔